بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ولی اللہ کا حیرت انگیز واقعہ۔ تاریخ اسلامی حیرت انگیز واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ماضی کے سنہرے اوراق میں ایسی مثالیں سامنے آتی ہیں کہ انسان سوچ کر حیران رہ جاتا ہے۔ محمد یوسف اصلاحی اپنی کتاب روشن ستارے میں کافی دلچسپ اور سبق آموز واقعات درج کرتے ہیں۔ ان میں ایک واقعہ ہار کے حیرت انگیز کرشمے میں لکھتے ہیں کہ قاضی ابو بکر محمد ابن عبدالباقی انصاری تاریخ اسلام کے گوہر ابدار ہیں۔ ان کا شمار 5ویں صدی کے مشہور اولیاء امت میں ہوتا ہے۔ ان کی امانت و دیانت کا ایک عجیب و حیرت انگیز واقعہ ہے جو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ معظمہ میں مقیم تھے۔ انتہائی غربت کا دور تھا، فرق و فاقہ کی زندگی تھی۔ ایک دن بھوک سے بے قرار گھر سے باہر نکلا کہ شاید کچھ کھانے کو مل جائے۔ ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ ایک گلی میں ریشم کی ڈوری والا خوبصورت تھیلا پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے کھولا تو ایک خوبصورت موتیوں کا ہار اس میں موجود تھا۔ میں اسے لے کر تھوڑا آگے بڑھا تو ایک بزرگ لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ میرا قیمتی ہار کھو گیا ہے، جس کسی کو ملے وہ مجھے دے دے تو میں اسے 500 اشرفیاں بطور تحفہ دوں گا۔ میں آگے بڑھا اور ان سے کہا کہ میرے ساتھ چلیں۔ راستے میں یہی سوچتا رہا کہ انعام میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں۔ بہرحال گھر پہنچا، پہچان کرانے کے بعد ہار ان کے حوالے کر دیا۔ بزرگ بہت خوش ہوئے اور 500 اشرفی بطور تحفہ میرے حوالے کرنے لگے۔ میں عجیب کشمکش میں تھا کہ ایک طرف غربت، فاقہ کشی اور دوسری طرف غیرت، خودداری۔ یہ تحفہ لینا ان کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا اور بار بار جھنجھوڑ رہا تھا کہ تم نے کون سا کارنامہ کیا ہے، یہ تو تمہارا فرض تھا، اگر یہ فرض ادا نہ کرتے تو گناہگار ہوتے۔ بہرحال میں نے فیصلہ کر لیا اور بزرگ کو انکار کر دیا کہ یہ تحفہ میں نہیں لے سکتا۔ بزرگ بہت اصرار کرتے رہے، لیکن میں نے ان سے یہ لینے سے معذرت کر لی اور دل میں اپنے اس فیصلے سے بہت سکون محسوس کیا۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد میں سفر کے ارادے سے مکہ معظمہ سے روانہ ہوا اور ایک کشتی میں سوار ہوا۔ کشتی آگے بڑھتی رہی۔ تھوڑے فاصلے بعد یکا یک تیز ہوا اور موجیں اٹھی اور کشتی منزل سے بھٹک گئی اور پھر کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ سب مسافر ڈوب گئے۔ خدا کی قدرت کہ میں ایک تختے پر سوار ہونے پہ کامیاب ہو گیا اور تختہ آگے بڑھتا رہا۔ میں بے اختیار خدا سے دعائیں مانگتا رہا۔ خدا کی رحمت جوش میں آئی اور تھوڑی دیر بعد ایک ساحل نظر آنے لگا اور تختہ کنارے لگ گیا۔ میں اترا اور سجدہ شکر بجا لایا۔ یہ ایک جزیرہ تھا اور قریب ہی ایک آبادی نظر آ رہی تھی۔ میں آگے بڑھا تو مسجدوں کے مینار نظر آئے۔ میں مسجد گیا اور جذبے اور درد کے ساتھ تلاوت شروع کر دی۔ جزیرے کے لوگ میری آواز کی کشش سن کر میرے قریب آ گئے اور کہنے لگے، آپ ہمیں بھی اس طرح قرآن پڑھنا سکھا دیں۔ جزیرے میں میری شہرت ہو گئی اور لوگ مجھ سے کتابت اور قرأت سیکھنے لگے۔ مجھ سے بہت محبت اور عقیدت بھی رکھنے لگے۔ وہ میرے لیے تحفے طائف لاتے۔ ایک دن کچھ لوگ آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہاں ایک نیک بزرگ رہا کرتے تھے، آپ کے آنے سے چند دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی ایک حسین و جمیل سلیقہ مند نیک سیرت بیٹی ہے، آپ کہیں تو آپ کا پیغام لے جائیں۔ میں نے ان کی بات تسلیم کر لی اور سوچا کہ ایک سنت پوری ہو جائے گی۔ شادی ہو گئی۔ جب زوجہ سے ملاقات ہوئی تو میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ حسین و جمیل تو تھی ہی، لیکن اس نے جو ہار پہنا ہوا تھا وہ وہی تھا جو بزرگ کو میں نے لوٹایا تھا۔ زوجہ بھی اس بات پر حیران تھی کہ میں ہار کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہا ہوں۔ پھر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور یہ ساری کہانی اپنی زوجہ اور خاندان کے لوگوں کو سنائی تو سب نے بتایا کہ اس کے سسر جب آپ سے مل کر آئے تھے تو آپ کی دینداری کا بہت تذکرہ کرتے اور خواہش کرتے تھے کہ کاش میں اس نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کر سکتا۔ ان کی دعا یوں پوری ہوئی کہ آپ کو قدرت یہاں کھینچ لائی اور آپ کی دیانت داری اور تقویٰ کا اس مالک کائنات نے کیا صلہ دیا۔ یہ سب سن کر میرا روا روا خدا کے شکر سے سرشار تھا اور بے اختیار میرا سر اس کے حضور سجدے میں گر پڑا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔